السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ فرسٹ ایئر، کیا حال ہے آپ کا؟ آج ہم اسلامیات کا باب اول بنیادی عقائد کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بنیادی عقائد دو لفظ ہیں، ان دونوں لفظ کی پہلے اصل دیکھیں گے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ بنیادی بنیاد سے نکلا ہے، بنیاد بنا ان سے نکلا ہے۔ بنا ان کا مطلب ہے کسی چیز کو تعمیر کرنا یا بنانا۔ ایک معنی بنیاد کا ہے اصل جڑ یا اصل چیز یا اصل جگہ، جیسے کہ اگر کسی نے کوئی عمارت بنانی ہو تو اس سے پہلے وہ ایرے لگاتا ہے، یعنی ایرے کھودتا ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی اصل بھی کیا ہے، اسلام کی بنیاد بھی کیا ہے، اس کی بھی اصل جڑ کیا ہے، عقائد، ٹھیک ہے؟ ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ عقائد جمع ہے، اس کا واحد عقیدہ ہے، اور عقیدہ نکلا ہے عقدن لفظ سے، اور عقدن کا معنی کیا ہے، باندھنا یا گرہ لگانا۔ قرآن پاک میں نکاح کے لیے بھی عقدن کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ وہ بھی نکاح کے ذریعے بھی ایک شوہر اور بیوی پاک اور حلال رشتے یا تعلق میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا لفظ عقیدہ کی اصل۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے کہ عقیدہ کا لغوی معنی کیا ہے۔ عقیدہ کا لغوی معنی ہے کہ باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ اگر باندھی ہوئی چیز ہو یا گرہ لگائی ہوئی چیز ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، عقیدہ۔ تیسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے عقیدہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ عقیدہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے، یعنی عقائد کسی انسان کے وہ پختہ خیالات اور اٹل نظریات ہیں جن کی صداقت پر وہ یقین رکھتا ہے۔ یعنی ایسا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک چیز پر ایسا پختہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے وہ چیز بدل نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اور ایسے جو نظریات اس کے دل میں ہوتے ہیں تو اس پر اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور اس کی ضمیر بھی مطمئن ہوتی ہے۔ اب اس عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ اسلام میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں جو کہ میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ تمام اعمال و اقوال کا محور، یعنی انسان کی جو تمام اقوال و اعمال کا محور ہوتا ہے نا، وہ اس کا عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز پر اس کا یقین ہوتا ہے، جس چیز پر اس کا ایمان ہوتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ وہ تمام اعمال کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ عقیدے کے ذریعے عقیدہ ہی انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتا ہے۔ ظاہر ہے دل میں ایک چیز ہے تو دل جو حکم دے گا تو جسم کے تمام اعضاء پر وہی حکم لاگو ہوگا۔ تیسری بات آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ اعمال صالحہ کا محرک اصل میں اچھا عقیدہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر اچھا عقیدہ ہے تو اعمال نیک ہوں گے، اگر برا عقیدہ ہے تو اعمال بد اور گناہ ہوں گے۔ ایک اور چیز آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ عقیدے کی اصل مثال ایک بیج جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ بیج ہے تو اس سے پھل نکلتے ہیں، تو عقیدہ بیج ہے اور اس کے پھل کیا ہے، عمل، یعنی اس سے جو اگنے والے پھل ہیں وہ ہیں اعمال صالحہ۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے اسلام میں عقیدے کی اہمیت، ٹھیک ہے؟ اب اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں دیکھا پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا بھی اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ پاک نے لفظ عقیدے کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کو آپ جانے، مانے، پہچانے اور دل سے اس کی تصدیق کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں لفظ عقیدے کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہاں پر نیت سے مراد عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر نیت تو ہمارے دل سے ہوتی ہے، تو عقیدہ بھی ایمان کرنا، ایمان لانا یا تصدیق کرنا، ظاہر ہے اس کا محل بھی کیا ہے، دل، یعنی دل سے ہی تصدیق و ایمان ہوتا ہے۔ اب اگر ہماری نیت نیک ہوگی تو ظاہر ہے اعمال بھی نیک ہوں گے، نیت خراب ہوئی تو تمام کے تمام اعمال بھی خراب۔ تیسری بات اس میں کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آپ نے حدیث مبارکہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیث کیا ہے، غور سے سنیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر یہ بگڑ جائے تو تمام اعمال میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ ظاہر ہے اب دل اگر صحیح ہے تو جسم کے اعضاء بھی دل کے حکم کو مان کر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر دل ہی غلط ہو، نیت ہی غلط ہو تو ظاہر ہے دل غلط فتویٰ دے گا، تو جسم کے تمام اعضاء بھی غلط ہی اعمال کریں گے۔ اب اسی عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر ہم تین باتیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایمان لانے، یعنی تمام لوگوں کو عقیدے کی اصلاح کر کے ہی اسلامی عقائد اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، اور عقیدے کی اصلاح کیا ہے، عقیدے توحید، اس کے بعد باقی تمام عقائد۔ دوسری بات کیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کو جب اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے، اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بندوں تک،
تو انہوں نے سب سے پہلا حکم یہی پہنچایا کہ عقائد کی اصلاح کی، ٹھیک ہے، جن کے عقائد مشرکانہ تھے، بت پرست تھے، مجوس تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، جو جیسے بھی مشرکین وغیرہ تھے، کفار تھے، ان سب کے عقیدوں کی اصلاح کی، یعنی ایک اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ایک اور چیز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں عقیدے کی اصلاح پر 13 برس صرف کیے، ٹھیک ہے، مکہ میں 13 سال گزارے اور صرف کس کے لیے؟ ایک عقیدے کی اصلاح کے لیے، عقیدے توحید کی اصلاح کے لیے۔ ایک دن نہیں کہا، 3 دن نہیں کہا، مہینہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ 13 سال۔ اور اس سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی عقائد کی اصلاح پر صرف کی، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد۔ اب آیا اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی بچی کو ایمان مفصل آتا ہے تو ظاہر ہے اسے تمام عقیدوں کے نام بھی آتے ہوں گے اور اس کے بارے میں بھی پتہ ہوگا کس عقیدے میں کیا بات ہے۔ تو ایمان مفصل میں 7 عقائد کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس عقیدہ آ جاتا ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ کا معنی بتا دیا، باندھنا، گرہ لگانا، ٹھیک ہے، یہ تو اس کا لفظی معنی، یعنی لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ ایک چیز پر آپ کو پختہ ایمان ہو۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کو ایک جاننا اور ماننا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اللہ پاک پر یہ ایمان ہو کہ اللہ پاک کو اس کی ذات، افعال، صفات اور عبادت میں واحد مانے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال یعنی کام کرنے میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور اپنی عبادت یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ان تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید، یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ذات پاک ہے جو کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو آپ کو اگر آپ سے دلیل مانگی جائے کہ قرآن پاک سے عقیدہ توحید کو ثابت کرے تو آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھ لینا ہے، قل هو اللہ احد کا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی نہ اس کی کوئی برابر ہے۔ جب اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، اور شرک کو قرآن پاک میں ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، تمام کے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ اگر سورہ اخلاص کا ترجمہ کسی بچی کو یاد نہیں ہے تو وہ کسی بھی ایسی آیت کو یاد کرے جو چھوٹی سی ہو، جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ پاک ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، یا اللہ پاک ایک ہے اور زمین اور آسمان کی بادشاہت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ تو یہ ایسی آیتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہیں، یعنی ان سب تمام آیات سے عقیدہ توحید ثابت ہوتا ہے۔